إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، اہل سنت اور اصحاب الحدیث کو یہ کتاب کا مقدمہ ہے جو حافظ شاہد رفیق حفظہ اللہ نے لکھا ہے، جو اختلاف کے باوجود بعض اختلافات کے باوجود ایک سنجیدہ عالم دین ہے حافظ شاہد رفیق. یہ انہوں نے مقدمہ کہہ لیں آپ یا پھر ایک فارورڈ کہہ لیں، انہوں نے لکھا ہے. آئیے دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں انہوں نے خلاصہ پیش کیا ہے کہ آیا اس کتاب میں کیا کیا باتیں شیخ ارشاد اللہ خاصری حفظہ اللہ نے رکھی ہے. کتاب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ روافض جو غدیر کا موقع آیا، اور بلکہ شیعہ 18 ذوالحجہ کو ایک عید بھی مناتے ہیں کہ عید غدیر، اور یہی خطبہ غدیر اصل خطبہ کیا ہوا تھا اور اہل بیت کے حقوق کیا ہے، اس کے اندر شیخ ارشاد القصری حفظہ اللہ نے تفصیل رکھی. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. اہل سنت اور اصحاب الحدیث کو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ و منہج میں حسن اعتدال و وسطیت سے نوازا ہے، جس کا ثبوت ان کے تمام عقائد و نظریات اور اقوال و اعمال میں دیکھنے کو ملتا ہے. ساتھیوں، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، دین نام ہے اعتدال کا. آپ دیکھیں، بریلویوں کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اتنا غلو کرنے لگے اور اتنے غلو کے وہ شکار ہوئے، حتیٰ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر نعوذ باللہ من ذالک معبود بنا دیا. یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے ہیں، یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، تو یہ وہ صفات ہے یا پھر یہ ایسی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر اگر ہر چیز کا پتہ ہے تو پھر اللہ نے کیا بتلایا؟ جبریل کیا بتلاتے تھے؟ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا، کہ آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے بتایا ہے. تو علام الغیوب اللہ رب العزت ہے، اور مختار کل ہر چیز کا اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے. اگر جسے چاہے جنت میں بھیج دے، جسے چاہے جہنم میں بھیج دے، تو پھر شفاعت کس لیے ہے؟ عاجزی اور انکساری قیامت کے دن کس لیے ہے؟ تو اہل حدیث اعتدال سے کام لیتے ہیں، ماڈریشن، نہ ہی ایکسٹریمزم اور نہ ہی تساہل. آپ جاوید احمد غامدی صاحب کو لے لیں، جو یعنی سلسلہ چلا علامہ شبلی نعمانی سے، علامہ فراہی سے، پھر آیا علامہ امین حسن اصلاحی، مولانا امین حسن اصلاحی، پھر اس کے بعد آگے جاوید احمد. تساہل سے اتنا کام لیا کہ دین کے بنیادی اراکین کا انہوں نے انکار کر دیا.
بہت سارے جو اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد ہے، بلکہ آپ اس سے اندازہ کریں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک میں رجم کا انہوں نے انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ والسلام کے نزول کا انہوں نے انکار کر دیا، مہدی کا، امام مہدی رحمہ اللہ کے ظہور، امام مہدی علیہ السلام کے جو ہے ظہور کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اب بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ نہ ہی تساہل، لینینس اتنا ہو، اور نہ ہی ایکسٹریمزم۔ آپ کسی بھی فرقے کو لے لیں، یا تو وہ ٹو لینینٹ آپ کو ملیں گے، یا تو وہ آپ کو ٹو ایکسٹریم ملیں گے، اعتدال ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اعتدال صرف اہل سنت والجماعت کے پاس ہے۔ دیگر عقائد کی طرح صحابہ اکرام کی بابت بھی ان کے یہاں افراط و تفریط سے ہٹ کر سلامتی فکر اور بلا استثناء سب کے ساتھ عقیدت و محبت کا رشتہ موجود ہے۔ اہل حدیث سبحان اللہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی محبت کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہم دفاع صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں، نہیں، کسی بھی نبی کی توہین ہو، آپ دیکھیں اہل علم نے مستقل ان کے دفاع میں کتابیں لکھی ہیں۔ آپ صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کس طریقے سے اپنی کتابوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کیا ہے۔ ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت نہیں کرنے والے روافض ٹھہرے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے وہ نواصب ٹھہرے، ناصبی۔ انشاءاللہ ناصبی کون ہے ہم تفصیل سے اگلی نشستوں میں پڑھیں گے۔ ہم محدثین سے بھی محبت کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ حدیث کا انکار کرنے لگے۔ یہ محدثین کا بغض ہی تو ہے کہ غلام احمد پرویز، عبداللہ چکڑالوی، ابھی آپ دیکھیں خود جاوید احمد غامدی صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ بخاری تو تاریخ کی کتاب ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اصل میں محدثین سے بغض ہے اور کچھ نہیں۔ جو فقہا سے محبت نہیں کرتے آپ ان کو دیکھ لیں، یعنی ائمہ اربعہ سے ہو، یا فقہاء سبع سے ہو، یا جو اہل استنباط ہے، اہل استخراج ہے، جو دین کی فقہ رکھتے ہیں، انہوں نے ایک الگ ہی راستہ اختیار کر لیا، یعنی آزادی فکر، یعنی یوں سمجھے روشن خیالی۔ یہ اصل میں فقہا سے بغض ہے، یعنی دین سے بیزاری ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے اہل سنت والجماعت ہمیشہ ان پاک ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرنا ہم اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اہل سنت اور روافظ کے مابین ایک مختلف فی مسئلہ، یعنی بہت سارے مسائل میں ہمارا اختلاف ہے، لیکن ایک مختلف فی مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور خلافت کا ہے، جسے شیعہ سنی کی بنیاد بھی کہا جا سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ارشادات نبویہ اور اجماع صحابہ و شمول اہل سنت کی بنا پر خلیفہ بالفصل تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع روافظ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے خلیفہ مانتے ہیں، اور یہ بالکل بھی باطل نظریہ ہے، بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں روافظ کے معاذ اللہ جو ہے صحابہ نے اہل بیت پر ظلم کیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو چھین لیا، اور دلیل کے طور پر حدیث غدیر خم پیش کرتے ہیں۔ غدیر خم کیا ہے؟ غدیر کا معنی ہے کنواں، خم ایک جگہ کا نام ہے، اسی لیے آپ دیکھیں ایرانیوں کو اور خاص کر ان کو، ان کے ناموں میں خمی خمی آپ کو ملے گا۔ غدیر خم مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کے راستے میں واقع جحفہ سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مدینہ آتے ہوئے یہاں قیام کیا اور صحابہ اکرام کو خطاب بھی کیا، جس میں اہل بیت بالخصوص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ اچھا، یہ بنیادی طور پر ایک مسئلہ جو ہے ہمارے اور روافظ کے درمیان مختلف ہی ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ ہم نے پچھلی نشستوں میں تفصیل سے اس موضوع کو بیان کیا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلیفہ بالفصل ہے، اور روافظ کے جو اعتراضات اس موضوع پر کیے جاتے ہیں وہ باطل ہیں، یہاں پر اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسری بات پر
جو شیخ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث غدیر خون والی ہے، اس کو وہ بطور استدلال پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ خلیفہ بالفضل سیدنا علی ہے، جو حالانکہ جھوٹ ہے ساتھی، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ہم کتاب میں قدر تفصیل اس موضوع پر شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کے قلم سے دیکھیں گے، جس میں ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین وصی نامزد کیا تھا اور صحابہ اکرام کو انہیں خلافت سونپ دینے کی تلقین کی تھی۔ زیر نظر کتاب میں روافظ کی اس مزعومہ دلیل کا علمی جائزہ لیا گیا ہے، اور ان کے جو اوہام ہیں، ان کے جو وہم ہیں، جو استدلال وہ کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے۔ کتاب کے آغاز میں شیخ ارشاد الحق اثری نے تفصیل سے اس حدیث کا پس منظر اور شان و ورد ذکر کیا۔ یہ کیا ہے ساتھیوں؟ اس بات کو آپ لکھ کر رکھیں کہ جس طرح آیتیں آپ دیکھتے ہیں تو آیتوں میں علوم القرآن میں ایک اہم علم یہ ہے کہ اسباب نزول کا لحاظ رکھا جائے، اسباب نزول کو دیکھا جائے کہ سبب کیا ہے، اور کتنے لوگ سبب نزول سے واقف ہے ساتھیوں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں طلبہ کہ اسباب نزول جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یا جنہوں نے نہیں پڑھا، میں اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ دیکھیں آپ، سبب نزول یا اسباب جمع ہے، یعنی کیا ریزن تھا، یا یوں آپ سمجھے کیا کاز تھا جس کی وجہ سے وہی نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب قرآن مجید کے اندر اگر آپ اسباب نزول کے ناحیے سے دیکھیں تو بعض آیتیں ایسی ہیں جو بغیر سبب نزول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جیسا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فوز الکبیر کے اندر بھی بیان کیا کہ وہ، یعنی قرآن مجید کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ لوگ گمراہی سے ہدایت کی طرف آئے، ظلمات سے ہٹ کر نور کی طرف آئے، ٹھیک ہے؟ اب بعض آیتیں ایسے ہیں جن کا سبب نزول ہے، اور آپ جانتے ہیں ایسی بہت ساری آیتیں آپ کو ملیں گی۔ آپ سورہ اخلاص کو مثال کے طور پر لے لیں کہ کب نازل ہوا، تو مشرکین مکہ نے پوچھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، تو جب وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس پر جو ہے آ، آیت جو ہے سورہ نازل ہوا، اور اس پر سب سے پہلے بعض محققین کے بقول علی، جو علی المدینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، انہوں نے جو ہے اسباب نزول پہ پہلی کتاب لکھی۔ ابھی وہ جو ہے نہیں ہے، لیکن اکرام اللہ رحمہ اللہ نے ام القرآن یونیورسٹی کے وہ تھے، ان کا ایک ماسٹرز کا جو مقالہ ہے امام علی المدینی و منہجہ فی نقد الرجال، اس میں آپ دیکھیں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام واحدی کی مشہور کتاب اسباب النزول، امام سیوطی کی لباب النقول فی اسباب النزول، اور شیخ خلیفہ کی جامع النقول فی اسباب النزول، اور شیخ البانی کے ایک شاگرد ہے شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی پورے صحیح روایتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، صحیح المسند من اسباب النزول، صحیح المسند من اسباب النزول۔ اچھا، اب یہ جو سبب نزول ہے، اس کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے علم میں رہنی چاہیے ساتھیوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، جیسا ہم نے ذکر کیا، کہ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسباب زیادہ ہو، آیت ایک ہو، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آیتیں بہت زیادہ ہو، سبب ایک ہو۔ کوئی شخص بھی سبب بن سکتا ہے آیت کے نزول کا، اور پھر ان سے آیتوں کا احکام استنباط، اس کے جو فوائد ہوں گے بہت سارے، کہ اسباب نزول کے علم سے کیا کیا فوائد ہے اس میں ہم جاتے نہیں، کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم اس میں جانا نہیں چاہتے۔ لیکن خلاصہ یہ ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیں کہ اسباب نزول ایک موضوع ہے قرآن مجید کے علوم سے متعلق، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یہ علم۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ورود، اسباب الورود، کی حدیث کب وارد ہوئی، کب بیان ہوئی، کس موقع پر یہ کہا گیا،
اس کا علم رہنا بھی بے حد ضروری ہے، تو اس کو آپ یاد رکھیں۔ تو اب یہاں پر کیا کہا گیا؟ تفصیل سے اس حدیث کا پس منظر اور شان نزول نہیں، شان ورود، کہ کب وارد ہوئی، آخر کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جیسے عظیم اجتماع اور مکہ مکرمہ جیسے مرکزی مقام کے بجائے مکہ مکرمہ سے واپس آتے ہوئے ایک جگہ صرف مدنی صحابہ کرام کو اہل بیت بالخصوص سیدنا علی سے محبت رکھنے اور ان کے حقوق کی پاسداری کرنے کی تلقین فرمائی؟ اور اس کی بنیادی وجہ محض سفر میں پیش آنے والا ایک واقعہ اور اس کے نتیجے میں حضرت علی سے بعض افراد صحابہ کے دل میں پیدا ہونے والی وقتی ناراضگی تھی۔ اس کا امر خلافت اور اپنا جانشین نامزد کرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک باشعور انسان اگر قالی الذہن ہو کر، نیوٹرل ہو کر یہی تفصیل ملاحظہ کر لے تو اس کے سامنے روافض کے دعووں کی حقیقت جو ہے کھل جائے گی۔ پھر آگے جب کتاب میں خطبہ غدیر خم کا مکمل متن جیسے مؤلف نے کئی مصادر سے نقل کیا قاری کی نظروں سے گزرے گا، تو اس دلیل کی رہی صحیح حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک سلیم الفطرت شخص روافظ کے جو دعویٰ ہے اس کو بلا جواز پروپیگنڈا مانے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب میں صرف اہل بیت کے حقوق ملوث رکھنے اور حضرت علی سے محبت کرنے کے سوا، جس کا ایک مخصوص سبب تھا امر ولایت و خلافت کے متعلق، کوئی ایک لفظ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ یعنی اس خطبے کے اندر نہ ولایت سے متعلق کوئی بات ہے، نہ خلافت سے متعلق، اور نہ اشارے کنائی ہی میں کبھی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر قم یا کسی بھی موقع پر سیدنا علی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا کرتے تھے یا کر دیا تھا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ سیدنا علی نے اس وصیت کا ذکر نہیں کیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے کا کہتے تو نہ صرف آپ منصب خلافت سنبھالنے سے انکار کر دیتے، بلکہ ان سے جان چھڑا کر ایک جگہ چھپ جاتے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خلیفہ بنایا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے کراہت کیوں محسوس کرتے، اس سے کیوں بھاگتے؟ تو یہ سیدنا اصل میں یہ بیان کرنا، یہ نعوذ باللہ من ذالک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے کردار پر سوال اٹھانے کے مترادف ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلافات کے وقت بھی انہوں نے کبھی ایسی کوئی وصیت نبوی بیان نہ کی کہ اے معاویہ تم مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے وصی اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ خلفائے ثلاثہ کے معاون و مشیر بن کر رہے، اور ان کے مابین محبت و مودت کا تعلق بھی قائم رہا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے لخت جگر سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ بھی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی، جس کا ثبوت شیعہ سنی مصادر میں موجود ہے۔ قارئین دوران مطالعہ ان تمام اور دیگر دلائل کا ملاحظہ کریں گے، مؤلف گرامی قدر نے بڑی دقت نظری سے اہل رفض کے اس روایت سے بے بنیاد استدلال کی، یعنی پوری پول کھول کر رکھ دی۔ ٹھیک ہے، اگلے صفحے پہ جائیں۔ حدیث غدیر قم میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے رشتہ مودت رکھنے کے علاوہ اہل بیت کی حقوق پاسداری کرنے کی بھی تلقین کی تھی، اس لیے شیخ اثری حفظہ اللہ نے زیر نظر رسالے میں اس پہلو پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی ہے، جس میں پہلے تو اہل بیت کا مصداق ذکر کیا ہے، بتایا کہ اہل بیت میں کون کون افراد شامل ہیں، ساتھ ہی اس کے متعلق پیدا کردہ اشکالات کا تنقیدی جائزہ لیا، پھر بیان کیا کہ امت مسلمہ پر اہل بیت کے کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہاں شیخ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ خلفائے راشدین سمیت تمام صحابہ اکرام نے کس قدر اہتمام کے ساتھ اہل بیت کا رشتہ احترام لحاظ رکھا، اور ان کو ہمیشہ اپنی خونی رشتہ داروں پر بھی ترجیح دیتے رہے۔ ماں بعد ان کے احترام میں کوئی فرق آ جائے، اس سلسلے میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدہ عائشہ، سیدنا ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام کہ جو حیران کن واقعات قارئین کے مطالعے میں آئیں گے، اور یقیناً وہ حیران کن ہیں، یعنی بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ بیان کرنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنے جو ہے آنکھ کو ضبط کر پائے، کیونکہ اتنی محبت صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کرتے تھے، اور اتنی ہی محبت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ شیخین کریمین سے، صحابہ سے کرتا تھا، یقیناً ان سے بعض اشکالات کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی، اور ساتھ ہی یہ منہج بھی عیاں ہوگا کہ صحابہ و تابعین کے نزدیک اہل بیت اور ان کے جملہ افراد کو نہایت بلند مقام تکریم حاصل تھا، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے جو رافضیت و نازبیت کے دونوں انتہاؤں سے ہٹ کر وسطیت کے دائی اور اسی پر عامل۔ باقی رہا کتاب کے مندرجات اور استنادی حیثیت، تو اس کے لیے استاد گرامی شیخ ارشاد اللہ قصری کا نام ہی کافی، کہ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تو حوالہ جات کے انباری ہی ہوں گے، یعنی تحقیق، اگر اس کی تحقیق کا اندازہ لگانا چاہے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ یہ کتاب اس شخصیت کی ہے جس کے متعلق محقق الاسر شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس وقت بر صغیر میں علم جرح و تعدیل کہ اگر سب سے بڑے عالم ہے تو وہ شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں، اور یہ بات آپ نے ذکر کی، اس کے بعد کہتے ہیں پہلے یہ رسالہ روزہ الاعتصام میگزین الاعتصام میں چھپا تھا، قسطوں میں، انسٹال میں، نہیں ایک ایک کر کر پارٹس میں چھپا، بعد میں جو ہے اس کو جمع کر کر جو ہے اس کو شائع کر دیا گیا۔ یہ حافظ شاہد رفیع حفظہ اللہ کا ایک فارورڈ ہے جو انہوں نے کتاب کی اہمیت بتاتے ہوئے اور کتاب کا موضوع کیا ہے اور کتاب کا مقصد کیا ہے انہوں نے اپنے الفاظ میں نقل کیا۔ یہاں پر ایک بات جو آپ کے علم میں رہنی چاہیے طلبہ، وہ یہ ہے کہ رافضیت اور ناسبیت، ایک نقطہ جو آپ کو یاد رہنا چاہیے، کیونکہ دونوں موضوعات میں پچھلے کورس میں بھی کیونکہ صحابہ کا تھا اور ابھی اہل بیت کا ہے، تو آخر شیعہ ہے کون یہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کی توجہ ہو تو شیخ عبدالعزیز عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کا مقدمہ لکھا ساتھی، اور کتاب کے مقدمے میں انہوں نے ایک بات کہی، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک خط پہنچا ہے ہمارے بھائی کی طرف سے، وہ بھائی کون ہے؟ شیخ عبداللہ بن محمد سلفی رحمہ اللہ کا، اور شیخ نے کہا کہ انہوں نے ایک کتاب پہنچی ہے، کتاب انہوں نے ہی لکھی، یعنی شیخ عبداللہ بن محمد السلفی نے رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ کتاب میں نے پڑھی ہے اور اس کو نفع بخش پایا ہے، یعنی بہترین کتاب اس کو ہم نے پایا ہے، اور اس کتاب کو جو ہے چھاپنا چاہیے، اس کتاب کی نشر و اشاعت کرنی چاہیے، یعنی اس وقت کیونکہ آپ سعودی گورنمنٹ کے اس وقت منسٹر بھی تھے، تو آپ نے کہا کہ سعودی میں بھی اور گلف کے اندر بھی اس کو چھاپنا چاہیے، بلکہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی اس کتاب کو پڑھے وہ جو ہے اس کو جو ہے نفع دے۔ تو کتاب کون سی ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اگر آپ کہیں تو ہم، یہ کتاب ہے شیخ عبداللہ بن محمد السلفی کی من عقائد الشیعہ، یہ کتاب چھپی ہے ساتھیوں 2008 میں۔ اگر آپ کہیں، اگر آپ لوگوں کی توجہ ہو تو ہم اختصار کے ساتھ اسی کتاب سے شیعوں کے جو ہے عقائد جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تو بغیر کسی تاخیر کے ساتھیوں، پہلی چیز اولا، یہ شیعت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اگرچہ ساتھیوں میں شیخ عبداللہ بن محمد سلفی رحمہ اللہ کی کتاب سے بعض عقائد نقل کر رہا ہوں، لیکن عربی زبان کے اندر بہت مواد اس پر جمع ہوا ہے، بہت مواد، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن کیونکہ بعض طلباء نے پوچھا کہ اردو کی کوئی کتاب ہے تو بتائیے، تو ایک ہے آئینہ مذہب شیعہ، یہ اصل میں عربی میں ہی ہے، جو شیعہ مذہب کے اصول پر لکھی گئی تھی ڈاکٹر ناصر بن عبداللہ بن علی، تو ان کی کتاب ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے آئینہ مذہب شیعہ، اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے، یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں۔ دوسری کتاب جو شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ نے تجویز کی، وہ ہے نواب محسن الملک سید محمد مہدی علی خان کی، جو پہلے تو شیعہ تھے، بعد میں وہ سنی ہو گئے، اور انہوں نے کتاب لکھی آیات بینات، یہ بھی بہت بہترین کتاب ہے۔ تیسری کتاب جو آپ کو پڑھنی ہے وہ ڈاکٹر احمد بن سعد حمدان الغامدی کی جو کتابیں ہیں، ان کی تین کتابیں آپ ضرور پڑھیں، پرسکون علمی مباحثہ، شیعت آغاز مراحل ارتقاء دوسری کتاب، تیسرا اثنا عشری گروہ کے ساتھ اصول میں عقلی گفتگو،
چوتھی کتاب جو آپ کو پڑھنی ہے وہ شیخ محمد الحربی کی ہے، اثنا عشریہ عقائد و نظریات کا جائزہ۔ اور پانچویں کتاب جو سب میں آسان سنچیات یعنی اہل علم کے رسائل کا مجموعہ ہے، اسلام کا پیغام حق، یہ فضل الرحمن رحمانی حفظہ اللہ نے جمع کیے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا، وہ ضرور آپ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ چھٹویں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ اس موضوع پر ضرور پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک ساتویں کتاب جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے وہ مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے خمینی اور شیعت کیا ہے علم و تحقیق کی روشنی میں، تو یہ 7 کتابیں آپ ضرور سامنے رکھیں تو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک بات میں آپ کے سامنے پہلی بات جو نقل کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعت جو ہے سنیوں کی طرح ایک فرقہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے ساتھی۔ یہ سنیوں کی طرح ایک فرقہ نہیں ہے، یعنی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آیا ایسا ہوگا کہ یہ بھی جو ہے حنابلہ شوافی کی طرح ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ شیعت مکمل، یعنی شیعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد جنگ صفین کا جب موقع آیا تو خوارج رونما ہوئے، اور انہی کے مقابلے میں روافظ جو ہے رونما ہوئے کوفہ سے۔ اور روافظ اصل میں یہ یہودیت کا چربہ ہے، مجوسیوں کا چربہ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں بھی انہی مجوسیوں کا ہاتھ تھا، اور اسی بغض میں وہیں سے یہ لوگ آئے۔ شیعوں کی ابتدا مدینہ سے نہیں ہوئی، مکہ سے نہیں ہوئی، شیعوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کوفہ سے، وہاں سے وہ ابھرے۔ اور ابتدائی مرحلے میں تو بس یہ تھا کہ سیدنا علی، سیدنا عثمان سب سے، لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے ان کا ارتقاء، یعنی ان کا مرحلہ آپ دیکھیں گے تو غلو کے حد تک، یعنی آپ اندازہ کریں، امام شعبہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ جانور میں ہوتے تو گدھے ہوتے، اور اگر پرندوں میں ہوتے تو گرد ہوتے۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر کہا ہے، بس بسنت صحیح نقل کیا کہ صحیح سند اس دور میں، آپ سوچیں اس دور میں تو شیعہ جیسا اس دور کے سنی آج کے دور سے سنی سے بہتر تھے، تو اس دور کے شیعہ بہتر تھے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا کہ وہ یعنی گدھے تھے۔ تو وہاں سے جو ہے یعنی ان کا جو نظریہ تھا، عبداللہ بن سبا، آج کل ایک نئی تحریک نکلی ہے کہ لوگ عبداللہ بن سبا کا ہی انکار کر دیتے ہیں، جیسے ایک کذاب ہے یوٹیوب پر معروف شہنشاہ نقل، اس نے کہا کہ عبداللہ بن سبا سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، لیکن شیعت کی کتابیں بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، اہل سنت کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھیں، شیعوں سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے احمد ابن حنبل کی بات ہم بعد میں کریں گے، امام احمد ابن زہیر ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب العلم ہم نے پڑھائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے نقل کیا ہے سیدنا علی سے پوری سند سے، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعہ خاص کر عبداللہ بن سباہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو برا بھلا کہتا ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ کالا جو ہے ابن سودا، یہ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے۔ عبید اللہ بن عتبہ ابن مسعود، انہوں نے کہا کہ نہ میں سبائی ہوں اور نہ میں حروری خارجی ہوں، نہ میں رافضی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں ناصبی، نہ میں خارجی ہوں۔ امام نبی شیبہ نے مصنف کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ امام یزید ابن زری رحمہ اللہ نے کہا کہ محمد بن صاحب الکلبی نے حدیث بیان کی، لیکن محمد بن صاحب الکلبی عبداللہ بن سباہ کا پیروکار تھا۔ امام عامر بن شراح، امام عامر الشعبی رحمہ اللہ نے کہا، امام نے عدی رحمہ اللہ نے الکامل میں اس کو نقل کیا کہ میں نے سبائیوں سے، شیعوں سے زیادہ احمق کوئی قوم نہیں دیکھی، بلکہ گدھا بھی کہا۔ امام زہری رحمہ اللہ نے، ایک ثقہ راوی ہے عبداللہ ابن محمد ابن علی، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو ہے سبائیوں کے پیچھے چلتے تھے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ کلبی سبائی تھا،
عبداللہ ابن سبا کے پیروکاروں میں سے تھا۔ ابراہیم ابن یعقوب الجوزجانی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کی تفصیل سے ان اقوال کو نقل کرنے کی وجہ یہ ہے ساتھیوں کہ عبداللہ ابن سبا ایک شخصیت ہے جس کا وجود تھا، اس کا انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی بات ہے جو آپ لوگوں کے علم میں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سبا اس نے بظاہر اسلام قبول کیا، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، وصیت، اس کے وجوب کو اس نے بتایا، اور تینوں خلفاء الراشدین کو وہ برا بھلا کہنے لگا۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام، جیسا یہاں اب آپ دیکھیں یہودیوں کے یہاں یوشع بن نون کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ رہیں گے، اور شیعت اور یہودیت میں کوئی خاص فرق نہیں، انشاءاللہ ہم اختتام پر بتائیں گے۔ اب ان کے اندر جو فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، بلکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ 300 سے زیادہ اس کے اندر فرقے ہیں، لیکن بعض مشہور اس میں اسماعیلی ہے، زیدی ہے، اثناعشری ہے، جو بڑے فرقے مانے جاتے ہیں ان مذہب میں۔ جہاں تک ان کی کتابوں کا تعلق ہے تو ایک تو ان کی بڑی کتاب محمد ابن یعقوب الکلینی کی کتاب الکافی ہے، پھر محمد القمی کی کتاب ملا احضر الفقی ہے، محمد حسین توسی کی کتاب تہذیب الاحکام ہے، اور اسی کی ایک اور کتاب ہے استبصار، اور متاخرین میں فیض کشانی کی ایک کتاب ہے کتاب الوافی، اور باقر مجلسی کی کتاب ہے جو مشہور ہے، 110 جلدوں پر مشتمل ہے، بہار الانوار۔ تو یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں شیعہ۔ اب ان کے جرائم اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ان کے جرائم ہیں۔ تو پہلے تو ہم عقائد آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے، پھر جرائم ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آیا ان کے عقائد کیا ہے، یہ بہت ضروری۔ اور یہ بات جو ہم نے کہی ہے کہ یہ عبداللہ ابن سبا بانی ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو بہت سارے اقوال مل جائیں گے۔ رہی بات ان کو روافظ کیوں کہا جاتا ہے، تو شیخ عبداللہ جبرین رحمۃ اللہ علیہ کی لمعۃ الاعتقاد آپ اٹھائے، اس پہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ان کو روافظ اس لیے کہا گیا کہ یہ سیدنا زید بن علی بن حسین کے پاس پہنچے، سیدنا زید بن علی الحسین کے پاس، تو ان سے کہا کہ تم سیدنا ابو بکر سے اور سیدنا عمر سے جو ہے برات اختیار کرو تاکہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرے نانا کے صحابہ ہے اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کا انکار کرتے ہیں، رفض۔ تو پھر انہیں رافضہ کہا گیا، یعنی رد کرنے والے، ریجیکشنسٹ۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ تو یہ شیعہ نہیں ہے، یہ روافض ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کے عقائد آپ دیکھیں، پہلا عقیدہ ان کا یہ ہے ساتھیوں، بدع کا جو ان کا عقیدہ ہے، یعنی چیزیں جو ہے گم ہو جانے کے بعد، یعنی بدع کہتے ہیں ظہور کا، یعنی ظاہر ہونا غائب ہونے کے بعد۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ ان کی بنیادی ایک کتاب اصول الکافی جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا الا یہ کہ وہ عقیدہ بدع کی دعوت دے۔ حالانکہ یہ جو عقیدہ بدع ہے یہ سراسر جہالت ہے۔ جہاں تک اسماء و صفات کے متعلق ان کا عقیدہ ہے، وہ بھی جو ہے تقسیم کے شکار ہے، مجسمہ ہے، یعنی اسماء و صفات کے باب میں بھی بالکل وہ گمراہ ہے۔ تیسری بات، جہاں تک قرآن کے متعلق عقیدہ ہے، تو پہلی بات تو یہ یاد رکھے ساتھیوں، جو قرآن کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے پاس یہ کہتے ہیں کہ مصحف فاطمہ ہے، لوح فاطمہ ہے، اور جو اہل سنت کا قرآن ہے ان کے یہاں نعوذ باللہ من ذالک ناقص ہے، غیر محفوظ ہے، کیونکہ اس کے اندر سورہ ولایہ موجود نہیں۔ اور قرآن بھی اسی وقت حجت ہوگا جب کوئی امام جو ہے اس قرآن کی تصدیق کرے، یعنی کسی ایک کے بغیر وہ حجت نہیں۔ اور ایمان کی بات قرآن کی طرح، اللہ کے رسول کی طرح ہوگی، اور اجماع کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو قرآن ہو، حدیث ہو، اجماع ہو، کوئی حیثیت نہیں ان کے پاس۔ بلکہ نور تبریزی کی کتاب ہے فصل الکتاب فی تحریف کتاب رب الارباب،
اللہ اکبر، یہ ہم نے شیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی سے سنا، اور بعد میں ہم نے دیکھا بھی، تحقیق بھی کی، تو یہی بات ہے، اس نے باضابطہ ایک کتاب لکھی جس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن میں نعوذ باللہ من ذالک تحریف ہوا، بلکہ محمد بن یعقوب الکلینی نے اصول الکافی کے اندر ایک باب باندھا ہے کہ قرآن کو ائمہ کے علاوہ، ائمہ سے مراد 12 ائمہ، کسی نے جمع نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور یہی بات شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی تفصیل کے ساتھ خمینی کا ایران انقلاب، اس کے اندر یہ باتیں نقل کی، اور صحابہ پر جو ہے تہمتیں لگائی ہے کہ انہوں نے قرآن کے اندر نعوذ باللہ من ذالک تحریف سے کام لیا، تو قرآن کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے۔ رہی بات صحابہ کے متعلق، تو صحابہ کے متعلق تو ان کا یہ عقیدہ ہے، ابو حمزہ الصومالی نے یہ نقل کیا ہے ان کی کتاب باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار کے اندر، کہ تینوں کے علاوہ تمام صحابہ جو ہے مرتد ہو گئے، اور وہ تین کون ہیں؟ مقداد ابن اسود، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، اور جو بھی نعوذ باللہ من ذالک، یہ کتاب فروع الکافی بھی اٹھا لے، بہار الانوار بھی اٹھا لے، جو بھی انہیں کافر نہیں کہتا وہ خود کافر، وہ خود کافر ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تفسیر میں، تفسیر قمی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 390 کے اندر لکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے فحشاء اور منکر سے مراد نعوذ باللہ من ذالک شیخین کریمین ہے، نقل کفر کفر نباشر، تو یہ پوری باتیں انہوں نے لکھی ہے، اور یہ سکینز کے ساتھ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمہ اللہ نے تاریخی دستاویز کے اندر جمع بھی کیے ہیں، یعنی اتنے بدترین لوگ ہیں، اگر آپ اسی وجہ سے اہل علم نے کہا ہے کہ روافض یہودیت اور نصرانیوں سے بھی ایک ناحیے سے بدتر ہے، کیونکہ آپ نصرانیوں کو پوچھیں کہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، یہودیوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، لیکن یہاں پر معاملہ تو بالکل الگ ہے۔ تبدید الظلم و تنبیہ النیام، شیخ ابراہیم الجہبن کی کتاب ہے۔ آپ تعجب کریں گے ساتھیوں، عاشورہ کے دن جانور ہیں، یعنی ہم آپ کے سامنے کیا ہی کہیں، لیکن بات کیونکہ موضوع ہے، سمجھانا ضروری ہے، اس لیے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک جو ہے کتے کو بھگایا جاتا ہے، اور اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، اس کو چھڑیاں ماری جاتی ہے، جب تک کہ وہ کتا مر نہ جائے، اور اس کتے کا نام جو ہے نعوذ باللہ من ذالک خلیفہ ثانی کے نام پر وہ رکھتے ہیں، سیدنا عمر کے نام پر۔ بکری کے ساتھ ایسے ہی حال کیا جاتا ہے، بکری کا نام ام المؤمنین جو ہے، جن کی برات اللہ رب العزت نے جو ہے آسمان سے نازل کیا، ان کے نام پر رکھ کر جو ہے یہ ایسے جو ہے تماشے کیے جاتے ہیں۔ یہ روافض ہے، یہ شیعہ ہے، جن کی تعریفیں کرتے ہیں جماعت اسلامی والے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں جس طرح یہودیوں نے تورات کے اندر تحریف سے کام لیا، روافض بھی وہی کرتے ہیں۔ یہودیوں کو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے نفرت ہے، اور روافض بھی وہی کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے غلطی کی وہی لانے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ نصرانیوں کو آپ دیکھ لیں، مہر کے مسئلے میں روافض بھی وہی کرتے ہیں، مہر نہیں دیتے کیونکہ متاع سے کام لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ پر یہ تبرہ نہیں کرتے۔ یہودیوں کو آپ دیکھ لیں، دو قسم کے لوگ ہیں، یہود غیر یہود، باقی جو یہودی نہیں وہ ہمارا نہیں، روافض بھی ویسے ہی کرتے ہیں، تو ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اور ائمہ کو لے لیں، ائمہ کے متعلق یہ عقیدہ کہ جس کی چاہے وہ مدد کرے، وہ علام الغیوب ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، بلکہ پیغمبر سے بھی زیادہ جو ہے ان کا، پیغمبر سے بھی زیادہ ان کا بڑا ہے، یہی بات باقر مجلسی نے بیار الانوار میں کہی۔ کوئی محبت نہیں کرتے، شیعہ سنی بھائی نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے نہ وہ سنیوں کو جانتا ہے نہ وہ شیعہ کو جانتا ہے، جاہل ہے، جاہل مرکب ہے۔ یہ عقیدہ رجا ذکر کیا نا ہم نے کہ جو ایک عقیدہ ان کا رجا کا عقیدہ ہے، یہ بھی جو ہے آپ ہنسیں گے، ان کے جو عقائد ہے، یہ کہنا کہ ایک تو جو پہلے ہم نے ذکر کیا کہ عقیدہ بدا کیا، کہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو ابتدا سے کسی چیز کا علم، اور اس کی کوئی قبر نہیں ہوتی، یعنی
نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ کی جانب جہل اور لا علمی منسوب کرتے ہیں، یہ تو عقیدہ ہے ان کا۔ اچھا، ایک عقیدہ جو رجا کا ہے کیا ہے کہ ائمہ جو ان کے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ خفیہ طور پر غائب ہو جاتے ہیں اور مہدی بن کر لوٹ آئیں گے، یہ بھی ایک ان کا عقیدہ ہے۔ یہ کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں، آپ سید مرتضیٰ کی کتاب ہے المسائل الناصریہ، اس میں اس نے لکھی ہے یہ بات کہ جب ہمارا جو امام ہے وہ واپس آئے گا، وہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو سولی پر لٹکا کر جو سزا دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجلسی نے یہی بات حق الیقین کے اندر لکھی، ان کا عقیدہ ہے رجا کا کہ آئیں گے اور نعوذ باللہ من ذالک ناسبیوں سے یعنی ہم سے بدلہ لیں گے۔ ایک ان کا تقیہ، ان کا عقیدہ ہے جھوٹ، جھوٹ بولنا عبادت ہے ان کے مذہب میں، جھوٹ بولنا عبادت ہے ان کے مذہب میں۔ غلط بیانی، نفاق، یہ کیا ہے؟ ایک فریضہ ہے، ایک فرض ہے، جس طرح ہمارے یہاں نماز روزہ فرض ہے، ان کے ہاں نفاق، جھوٹ، تقیہ، مکر، فریب، دغا بازی، دھوکے بازی، یہ عبادت ہے۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے، اکمال الدین کے اندر انہوں نے لکھا ہے جو شیعہ تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھیں آپ، تینا ایک ان کا عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ شیخ المفید، جو ان کا جن کو یہ شیخ المفید کہتے ہیں، محمد نعمان حارثی، یعنی جو مٹی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر، وہ جو ہے بچوں کے جو ہے منہ میں ڈالی جائے، اور یہ کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، اس کے اندر شفا ہے، وہ آپ جانتے ہیں۔ اب آتے ہیں ساتھیوں، جو ایک اہم چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں کیا بتاؤں، میں کیونکہ یہ عربی میں ہے کتاب، عربی کو ہم چھوڑیں نہیں، اس پر شیخ صفی الرحمان بارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں لکھا ہے کہ آپ کے اور ہمارے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ بھی تو دیکھیں۔ اب تک آپ نے یہ دیکھا کہ ان کا عقیدہ ائمہ کے بارے میں کیا ہے، قرآن کے بارے میں کیا ہے، صحابہ کے بارے میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے، وہ تو ہم آپ سنتے بھی آئے ہوں گے، آپ کو پتا بھی ہوگا۔ لیکن جو چیز ہم آپ کے علم میں لانا چاہیں گے، جو ہم ضروری سمجھتے ہیں، آئے دیکھیں کہ عطاء الرحمان کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے، فیصل افروز کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے، سکندر شیخ کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں۔ واللہ آپ جو ہے، میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شخص ان کے عقائد جاننے کے بعد یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی جملے، تعریفی جملے اس کے منہ سے نکل سکتے ہیں اس بدترین قوم کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق کیا لکھا، یا ان کا عقیدہ ہمارے بارے میں کیا ہے، سنیوں کے بارے میں۔ ابھی دیکھیں آپ یہاں پر، سنی کافروں سے بھی بدتر، تابعین کا دور صحابہ کے بعد اسلام کا سب سے تابناک اور سنہرا دور تھا، اعمال صالح کی گھما گھمی اور علوم شریعت کی گرم بازاری تھی، مکہ اور مدینہ اہم مراکز تھے۔ اس دور کے بارے میں جعفر صادق کی طرف منسوب ایک روایت سنی، یعنی خیر القرون کے بارے میں، اور کہاں ہے؟ کافی میں۔ محمد بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے صادق سے کہا میں مکہ چلا جاؤں، کہا نہ جاؤ، مکہ والے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا مدینہ جاؤں، کہا یہ لوگ مکہ والوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، اور ہمارے مخالفین سارے کافروں سے زیادہ برے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو اور ان کے اسلاف پر بھی لعنت ہو، یعنی ان کے آباء و اجداد پر۔ ٹھیک ہے، کافی اور وافی میں باقر سے روایت کی گئی ہے، کافی اور وافی کتاب ہیں جیسا ہم نے ذکر کیا، روایت کی گئی کہ اللہ فرماتا ہے اسلام کی جو ریت کسی ظالم امام کی تابعداری ہوگی میں اسے عذاب دوں گا اور حیا نہیں کروں گا، اگرچہ وہ رعایا اپنے تمام اعمال میں نیکوکار اور تقوی شعار رہی ہو، اور اسلام کی جو رعایا خدا کے کسی عادل امام کی تابعداری ہوگی میں اسے معاف کر دوں گا اور حیا نہیں کروں گا، اگرچہ وہ ظالم اور بدکار رہی ہو۔
باقر کہتے ہیں کہ امت یعنی اہل سنت ہے، اگرچہ امانت سچائی وفاداری ہو لیکن ولایت کا انکار کرنے یعنی شیعہ اماموں کو امام نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہے، اور شیعہ میں اگرچہ کچھ دینداری نہ ہوگی مگر اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا کیونکہ وہ امام عادل کے تابع دار ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے ساتھیو، یہ جھوٹ ہے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ پر، یہ ان سے بری ہے، لیکن یہ شیعوں کے عقائد ہے جو شیعہ ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ ایک اور بات، شیعوں کے یہاں صادق کا یہ قول مروی ہے کہ ناصبی یعنی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو حق پر ماننے والے، ان کے بقول شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں، حقیقت میں ناصبی وہ ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، ہم کل انشاءاللہ ناصبیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ کیا کہتے ہیں کہ جو ناصبی ہے کوئی اس کے اندر شیعہ شہید بھی نہیں، اگلے صفحے پہ جائیں، شیعہ جو ہے ان کے نزدیک یعنی کوئی سنی شہید نہیں ہے۔ اچھا، باقر کہتے ہیں اگر یہ قطرہ نہ ہوتا کہ ایک آدمی مارا جائے گا تو میں ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیتا، کس کو؟ اہل سنت کو، مگر تمہارا ایک آدمی یعنی ایک شیعہ ان کے 1 لاکھ آدمیوں سے بہتر ہے۔ یہ ہے شیعہ مذہب سنیوں سے عداوت کی تعلیم، ایک مختصر سا خاکہ۔ خمینی صاحب اس تعلیم کے سانچے میں پوری طرح ڈھلے ہوئے، اسی لیے وہ ہر قدم پر سنیوں کی مخالفت کو ضروری اور ان کے قتل کو اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ جائیں، لکھا، اگلے صفحے پہ جائیں، اگلے صفحے پہ جائیں، اگلے صفحے پہ جائیں، اگلے صفحے پہ جائیں۔ یہ ظلم ہے ساتھی جو شیعوں نے مسلمانوں پر کیا ہے۔ آپ ضرور درس کے بعد فال آف بغداد سنیں جو امت محمدیہ کے موضوع پر آیا ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہمیشہ شیعوں نے اہل سنت پر ظلم کیا، ظلم تو ہم آپ پڑھیں گے، لیکن آپ دیکھیں ان کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کے متعلق، اہل سنت جو ہے کچھ نہیں ہے۔ المحاسن نفسانی آپ اٹھا کر دیکھیں، اہل سنت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام نے کیا کہا کہ ان کا خون ہمارے لیے حلال ہے، دیوار سے ڈھکل کر انہیں ختم کر دو یا انہیں ندی میں پھینک دو، تو کوئی تمہارے اوپر جو ہے گناہ نہیں ہے، یعنی سنیوں کو قتل کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ بلکہ ہاشم البحرانی کی ایک تفسیر ہے البرہان، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے، غور سے سنیں ساتھیو یہ بات، جب یہ بات ہم نے ہمارے مشائخ سے سنی ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کو سننا ہو، اگر آپ کو یقین کرنے میں مشکل ہو رہی ہو، تو شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کے 2 دروس ہیں اہل سنت کے متعلق شیعوں کے عقائد، اس میں بھی یہ باتیں ہیں، اور اگر آپ کتاب پڑھنا چاہیں تو شیخ عبدالعزیز کا مقدمہ ہے اس کتاب پر، شیخ عبداللہ بن محمد سلفی کی، وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ کیا لکھا ہے؟ جعفر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہو، اگر وہ شیعہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ سنی پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ لڑکا ہو تو بھی اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اور اگر وہ لڑکی سنی ہو تو بھی اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ یہ بات شیطان بدکاری کرتا ہے، کس نے لکھی یہ بات؟ المحاسن نفسانیہ میں، یہ ان کا عقیدہ ہے ہمارے متعلق۔ ایک اور عقیدہ جو تفسیر البرہان اسی ہاشم البحرانی کی کتاب ہے، کہ جو سنی ہے وہی کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں پاک ہے، اور جو سنی نہیں ہے اس کی ماں خائن ہے، اس کی ماں فاحشہ ہے، وہ ایک نیک ماں سے پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ جو بھی سنی ہے ان کے والدین یا ان کے جو کیا کہتے ہیں، جو ان کے والدین ماجدین ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذلک قیانت دار ہیں۔ بلکہ قیانت دار تو یہ تو ایک آسان بہت ہلکا لفظ ہم استعمال کریں، اس سے بدتر الفاظ ان لوگوں نے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں۔ تو یہ شیعوں کے عقائد ہیں، اور آج بھی وہ اس کو مانتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ اس دور میں مانتے تھے آج کے دور میں نہیں، تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیشہ سے ان کا یہی مسئلہ رہا ہے۔ آپ ہارون رشید کے زمانے میں دیکھ لیں، صرف آپ علی بن یقطین کو دیکھ لیں، 500 سے زیادہ جو ہے سنی تھے، جو ہے چھت گر گئے ان پر اور وہ مر گئے۔ معتصم باللہ کے دور میں دیکھ لیں، ناصر الدین طوسی کا جو ابھی ہم نے فالو بغداد کا لیکچر کا ذکر کیا ہے، کئی مسلمان جو ہے مر گئے۔ اسکرین پر آپ دیکھیں اگر آپ کو دکھ رہا ہے، اسی بغداد کا وہاں پر اس سے پہلے کا ذکر کیا گیا ہے کہ ابو سعید جنبی نے
بصرہ پر قبضہ کیا، مسلمانوں کو آگ میں جلا کر ہلاک کر دیا، شیعہ ہے، عراق کے اکثر حصوں پہ قابض ہوا، وہاں پر قتل غارت کی، مسلمانوں کو جو ہے تڑپا تڑپا کر مارا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کریں، جب حج کو آ رہے تھے، حج کے اندر بعض لوگوں کو رکھا گیا وہاں پر، لڑائی ہو گئی، یہ نہتے تھے، احرام پہ ہیں، کاٹ دیا گیا، لیکن شیعوں کی عورتوں نے کیا کیا وہاں پر؟ شیعوں کی عورتوں کو کہا کہ پانی پوچھو، جو تڑپ رہے ہیں، جو سنی تڑپ رہے ہیں، مر گئے، پانی پوچھو۔ تو وہ شیعوں کی عورتیں وہاں پر جاتی، وہ لڑکیاں وہاں پر جاتی، پانی پوچھتی سنیوں کو، تو کوئی تڑپ کر کہتا پانی کی ضرورت ہے، تو وہ شیعہ عورت، وہ شیعہ لڑکی آواز دیتی کہ یہاں پر بھی ایک سنی زندہ ہے، تڑپ رہا ہے، تو فوری وہ شیعہ کا جو ہے فوجی آتا اور اسے وہاں پر ختم کر دیتا۔ اس طریقے سے جو ہے تڑپا کر مارا گیا ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس دور کا یہ حادثہ ہے، میں صرف ایک لنک یہاں پر ڈال رہا ہوں، جس کو دیکھنا ہے دیکھ لے، صرف ایک لنک، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انٹرنیٹ پر ملتی نہیں ہیں، لیکن ایک چیز میں نے یہاں پر ڈالی ہے۔ آج بھی ایران کے اندر، آج 2025 کی میں بات کر رہا ہوں، آج بھی لاکھوں کی تعداد میں سنیوں پر ظلم ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد، یعنی بغیر کسی عذر کے، بس اسے اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ وہ سنی ہے، اس کی عزت، اگر وہ لڑکی سنی ہے، بلکہ آپ تعجب کریں گے، بہت سارے علاقوں میں اگر کوئی لڑکی، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھتا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی عفت کو خطرہ ہے، اس کی عفت، اس کی حرمت کا کوئی لحاظ نہیں۔ یہ ایران ہے، جن کے بعض جاہل، بعض جوہلا جو ہے ریلز رکھ کر جو عید مناتے ہیں کہ وہ جو ہے اسرائیل کے خلاف ہے، یہ سراسر جہالت ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ جو نصیر الدین توسی کی دغا بازی آپ دیکھ لیں، اب آصف خان کو آپ دیکھ لیں، جس کی وجہ سے دلی کے جو سنی ہے وہ نادر شاہ کی موت جو ہے واقع ہوئی، ملتان اور لکھنؤ میں ایسے ہی جو ہے ماضی قریب میں واقعہ پیش ہے۔ میر صادق کو دیکھ لیں آپ، جس نے ٹیپو سلطان اور میر جعفر نے سراج الدولہ کے ساتھ ایسے ہی جو ہے کیا کہتے ہیں، سراج الدولہ کے ساتھ ایسے ہی غدر کیا، یعنی دھوکے بازی سے کام لیا۔ حال میں بھی اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، مسجد کے مقابلے میں کفار کی عبادت گاہوں کو تعمیر کرنے کے لیے چاندی کے تیروں کا نذرانہ پیش کرنے والے یہی شیعہ۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ان کے یہ عقائد، اہل سنت والجماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ آپ متا کو اٹھا لے، وہ تو ایک، یعنی بڑی ہی جو ہے یعنی ایک، کیا کہیں ہم، یعنی کہوں تو کہا نہیں جاتا، کہے بغیر رہا نہیں جاتا۔ نجف کربلا کے متعلق، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، جو حج کر رہے ہیں وہ تو جو ہے کیا الفاظ استعمال کروں میں، نہیں وہ تو پاک ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کی ہی اولاد ہے، اور جو کربلا جا رہے ہیں وہ حرم سے بھی زیادہ، مکہ سے بھی زیادہ ان لوگوں کی فضیلت ہے، یہ ان کے عقائد ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ بلکہ صرف ایک بات میں آپ کو دیتا ہوں، آپ بہار الانوار ہی اٹھا لیں، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو شیعہ سیدنا حسین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، 20 حج کا ثواب ہے، 20 عمرہ کا ثواب ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20 لڑائیاں لڑنے کا ثواب ہے، بلکہ یہ بات ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک، یہاں تک کہا گیا کہ جو حج کے اندر عرفہ کے دن، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق دے۔ 1 منٹ، 10 بج گئے ہیں۔ تو یہ لکھا ہے، اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج کے موقع پر جو لوگ عرفہ کے اندر دعا کرتے ہیں، انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ وہ حلال زادے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، سوچیں آپ، یہ بات لکھی ہے ان لوگوں نے اپنے کتاب کے اندر کہ عرفہ کے اندر حج کرنے والے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت پہلے نہیں کی، پہلے حج کیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے عقائد ہیں، تو ہمارا اور شیعہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں، سمجھے آپ؟ تو یہ خلاصہ ہے ان کے عقائد کا، یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو آپ کے علم میں رہنی چاہیے روافظ کے، انشاءاللہ اور تفصیل جیسا ہم نے کہا ہے، کیونکہ یہ ہمارا کورس یہ نہیں کہ شیعوں کے کیا کیا عقائد ہے، شیعوں کی کیا کیا خباثتیں ہیں، یہ ہمارا موضوع ہے۔
لیکن امید کرتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ شیعہ جو ہے کتنے گھٹیا اور کتنے زہریلے اور کتنے خبیث اور کتنے جو ہے بری قوم. یعنی یہ کفار ہے، شیعوں کے کفر میں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.